پاکستان ٹونائٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان فہد حسین. ARY نیوز پر نیا شو ہم شروع کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اس شو کے ذریعے ہم پاکستان اور پاکستانیوں کے اہم ایشوز پر معنی خیز گفتگو کر سکیں گے. یہ شو آپ پیر سے جمعرات 10 بجے دیکھ سکیں گے. سوال یہ ہے کہ ٹاک شو کا مقصد کیا ہے؟ میرے خیال میں ہر اینکر اس کا الگ جواب دے گا. جہاں تک میرا تعلق ہے، میرے خیال میں اس وقت آج کے دور میں، آج کے پاکستان میں اہم چیز یہ ہے کہ ہم ٹی وی کے شور و غل میں ایسی گفتگو کریں، ایسی بحث کریں جس سے ایشوز اور معاملات کو آسانی سے سمجھا جا سکے اور ہم ایک سمت کا تعین کر سکیں. بحیثیت ایک اینکر میرے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے. ایک صحافی اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میری وفاداری بالکل واضح ہے. نہ کسی سیاسی پارٹی سے، نہ ہی کسی ریاستی ادارے سے، نہ کسی ایک روایتی طرز فکر سے، اور نہ ہی کسی لسانی، مذہبی، علاقائی یا نظریاتی گروہ سے. میری وفاداری ہے میرے صحافتی پیشے سے، میرے ملک پاکستان سے اور میرے دین اسلام سے. یہ سب میری شناخت ہیں اور مجھے اس شناخت پہ فخر ہے. لیکن فخر کے ساتھ فکر بھی ہے اپنے ملک کی، پاکستان کی، جس میں میں نے آنکھ کھولی اور جس نے مجھے اتنا کچھ دیا. پاکستان اس وقت بہت ہی نازک مرحلے سے گزر رہا ہے. ماضی کی غلطیوں کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں. ہمارے چند بنیادی مطالبات ہیں: جان و مال کا تحفظ، ہر پاکستانی کی زندگی میں خاطر خواہ بہتری اور ہر شہری کے لیے برابر کا انصاف. بس ہر چیز گھوم پھر کر ان بنیادی مطالبات سے جڑتی ہے. ان مطالبات کو حل کرنا کوئی اس کا جو طریقہ ہے وہ کوئی بہت بڑا معمہ نہیں ہے، کیونکہ ہم سے پہلے بہت سے معاشرے اس کا حل تلاش کر چکے ہیں، اور نہ صرف تلاش کر چکے ہیں بلکہ ان پہ عمل بھی کر چکے ہیں. تو پھر ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہم چاند سے اترے ہیں؟ یا ہمیں کچھ گناہوں کی سزا مل رہی ہے کہ ہم پاکستانی اپنے ملک کو درست نہیں کر پا رہے؟ ہماری نظروں کے سامنے، ہماری اپنی زندگیوں میں ایسے ملک جو ترقی پذیر تھے وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں. شاید اس لیے کیونکہ ہم حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا بھول چکے ہیں. شاید اس لیے کہ ہم اپنے ہی کھوکھلے نعروں پر یقین کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور شاید اس لیے بھی کہ ہم اپنی ہی بنائی ہوئی خوابوں کی دنیا میں رہتے رہتے یہ یقین کرنے لگے ہیں کہ ہم وہ سورج ہیں جس کے گرد تمام ستارے جو ہیں وہ گردش کرتے ہیں. ہر چیز میں سازش کا عنصر ڈھونڈنا آج کل یہ ہمارا پسندیدہ مشغلہ ہے. مگر ایسا کرنے سے ہم سب اپنی کوتاہیوں پر پردہ ڈال رہے ہیں اور اپنے خلاف خود سازش کر رہے ہیں. یہ تمام باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ ہم روزانہ گھروں میں بیٹھ کر کرتے ہیں. یہ بنیادی سوال ہم روزانہ پوچھتے ہیں، کبھی غصے سے، کبھی دکھ سے اور کبھی بے بسی سے. مگر اب اس میڈیا کے ذریعے، اس کیمرے کے ذریعے ہم یہ انفرادی سوال اجتماعی طور پر پوچھ سکتے ہیں، اور پوچھیں گے، روز پوچھیں گے اور بار بار پوچھیں گے. یہی ہے ٹاک شو کا مقصد، میڈیا کا مقصد، کہ ہم اس معاشرے کو جھنجھوڑیں اور 18 کروڑ آوازوں کو ایک آواز بنائیں. ایسی آواز جس میں اتنی گھن گرج ہو، اتنی کاٹ ہو کہ وہ اقتدار کے ایوانوں کی اونچی اونچی دیواروں کو توڑ کر حکمرانوں کے کانوں تک پہنچے. بقول اقبال، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں. ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ دہشت گردی، کمر توڑ مہنگائی، نا انصافی، اداروں میں تصادم، تعلیم کا فقدان، ٹیکس چوری اور لڑکھڑاتی ہوئی معیشت. یہ وہ خامیاں ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جن کے بارے میں ہم روز سنتے ہیں اور کڑتے ہیں. لیکن کڑنا کسی بیماری کا علاج نہیں ہے. اگر اس صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں جذباتی نہیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے. اوپر سے ہماری ریاست ہمیں یہ کہتی ہے کہ ایک مزدور کی کم از کم تنخواہ مہینے کی 7,000 روپے ہونی چاہیے. 7,000! یہ سن کر آپ یا تو ہنسیں گے یا روئیں گے، یہ آپ کی مرضی ہے. کیونکہ اس وقت پاکستان کی سڑکوں اور بازاروں میں اس 7,000 کے ہنسے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ کروڑوں پاکستانی اس سے بھی کم پیسوں میں گزارا کرنے پر مجبور ہیں. ایک ماہر اقتصادیات نے اپنی تحقیق میں یہ ثابت کیا ہے کہ آج کے پاکستان میں ایک سفید پوش خاندان کو زندگی گزارنے کے لیے 25,000 روپے ماہانہ کی ضرورت ہے. کہاں 25,000 اور کہاں 7,000؟ خود سوچیں کہ اتنے روپوں میں ایک پاکستانی کی زندگی کیا ہوگی. ایک طرف یہ تلخ حقیقت اور دوسری طرف
ہمارے حکمرانوں کا طرز زندگی، ان کی شاہ خرچیاں. مثال دیتا ہوں آپ کو. ایوان صدر کا 1 سال کا خرچہ 48 کروڑ روپے ہے، یعنی 1 ماہ کا خرچہ 4 کروڑ روپے. یعنی اگر 7,000 روپے کمانے والے تقریباً 6,000 خاندان ہوں تو وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اب اس خرچے کو کم کرنے سے ہماری معیشت درست نہیں ہوگی، لیکن یہ خرچہ، یہ فگر جو میں نے ابھی آپ کو دیا ہے، یہ کروڑوں پاکستانیوں کی غربت کا منہ چڑھاتا ہے. ایک طرف غربت تو دوسری طرف انصاف کا فقدان. مجھے بتائیے، کیا انصاف کوئی اتنی انوکھی چیز ہے، اتنی انوکھی چیز ہے جو ڈھونڈنے سے نہ ملے؟ انصاف کسی لگژری کا نام تو نہیں ہے، یہ تو ایک بنیادی حق ہے. قانون کے سامنے برابری کوئی لگژری نہیں ہے بلکہ بنیادی حق ہے. اور جہاں جہاں پہ یہ بنیادی حق لوگوں کو ملا ہے، وہاں پہ اس معاشرے نے ترقی کی ہے. مگر آج پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے. حکمران طبقے کے لیے قانون کچھ اور ہے، عوام کے لیے کچھ اور. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس تضاد کو مانتے رہیں خاموشی سے. میں اسے ماننے کو تیار نہیں ہوں. اگر میرا آئین کہتا ہے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں تو پھر میرے لیے یہی سچ ہے. اگر امریکہ اپنے شہریوں کو تحفظ دے سکتا ہے، بنیادی حقوق فراہم کر سکتا ہے، اگر برطانیہ، فرانس اور دوسرے یورپی ممالک اپنے لوگوں کو یہ حق دے سکتے ہیں تو میرا ملک کیوں نہیں؟ آج دیکھیں ترکی کہاں ہے، ملیشیا کہاں ہے، جنوبی کوریا کہاں ہے، انڈونیشیا کہاں ہے، بھارت کہاں ہے، اور پھر دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں. بڑا آسان ہے، بڑا ہی آسان ہے یہ کہنا کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ساری دنیا مل کر ہمیں تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے. لیکن بڑا مشکل ہے اس بات کا اعتراف کرنا کہ کمزوری ہم میں ہے. اگر ہم آج بھی اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کر سکے تو یہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہے. اگر آج بھی کروڑوں پاکستانیوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا تو یہ ہمارے دشمنوں کی کارستانی نہیں ہے. اگر آج بھی ایک پاکستانی عدالتوں میں دھکے اور تھانوں میں ڈنڈے کھاتا ہے تو یہ عالمی طاقتوں کی چال بازی نہیں ہے. دراصل یہ اپنی ہی لگائی ہوئی آگ ہے جس میں آج ہم خود جھلس رہے ہیں. جب تک ہم ان کمزوریوں سے آنکھیں چراتے رہیں گے، دراصل ہم ان کمزوریوں کو بڑھاتے رہیں گے. کنویں کا مینڈک جب تک باہر نہیں آئے گا اسے نہیں اندازہ ہوگا کہ باہر کی دنیا کتنی بدل چکی ہے. پاکستان کو بدلنا ہے، بہتر ہونا ہے. ہمارے ملک میں جہاں حکمرانوں نے اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے، یہاں عام پاکستانی ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، محنت اور لگن سے کام بھی کرتے ہیں، اپنے پیشوں میں آگے بھی بڑھتے ہیں اور ان تمام صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں جن سے ایک معاشرہ ترقی کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حکمران طبقے اور عوام کی سوچ میں ایک فاصلہ ہے. حکمران سمجھتے ہیں کہ وہ ماضی کی طرح اب بھی عوام کو دبا سکتے ہیں، انہیں ڈنڈے کے زور پر خاموش کر سکتے ہیں. حکمران سمجھتے ہیں کہ وہ اب بھی اس محنتی عوام کو اپنے ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھا سکتے ہیں. مگر یہ حکمرانوں کی بھول ہے. اب ہم ڈنکے کی چوٹ پر بولیں گے کہ پاکستان ہمارا ہے، صرف وڈیروں کا، سرمایہ داروں کا، پیروں، مخدوموں، سرداروں، چودھریوں، جرنیلوں اور مفاد پرستوں کا نہیں ہے. اب ہم بآواز بلند بولیں گے کہ پاکستان کا قومی مفاد وہ ہے جو دکاندار کا ہے، جو غریب کا ہے، کاشتکار کا ہے، جو کلرک کا ہے اور ٹیچر کا ہے، جو ایک عام سپاہی کا ہے اور ایک ادنا سرکاری ملازم کا ہے. کیونکہ اس عوام کا پاکستان ہی دراصل میں جناح کا پاکستان ہے. بطور پاکستانی میں اس شو میں روزانہ یہ آواز اٹھاؤں گا کیونکہ اب ہماری نظریں آنے والے کل پہ ہونی چاہیے. اقبال نے یہی کہا تھا کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. بہت رو لیا ماضی کا رونا، اب آگے کو دیکھیں. مستقبل کا پاکستان انشاءاللہ ایسا پاکستان ہوگا جہاں پر سب کو انصاف ملے گا، قانون سب کے لیے برابر ہوگا، جہاں کسی پاکستانی خاندان کو غربت کا جبر برداشت نہیں کرنا پڑے گا، اور جس پاکستان کو ساری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. یہی ہماری انتہا ہے. بریک اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے.